اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یوحی ربک الی الملائکة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان صدق اللہ العظیم۔ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، اس وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب حکم دے رہا تھا فرشتوں کو انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب، فاضربوا فوق الاعناق، چنانچہ تم ان کافروں کی گردنوں پر مارو، اعناق عنق کی جمع ہے، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان، اور تم مارو ان کے انگلیوں کے جوڑ پر، انگلیوں کے پوروں پر تم ان کافروں کے مارو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص مخالفت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ، سو یہ تم عذاب چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے، دوزخ کا عذاب ہے۔ اس سے قبل آیات میں غزوہ بدر کے حوالے سے بات چل رہی تھی، وہی سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اطمینان سکون دینے کے لیے نیند طاری فرما دی، آسمان سے پانی برسایا، بارش نازل کی، ظاہری اور باطنی پاکیزگی مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتے صرف اور صرف غزوہ بدر میں جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، اس کے علاوہ کسی بھی جنگ میں آ کر انہوں نے براہ راست جو ہے قتال نہیں کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے غزوہ بدر میں فرشتوں کو دیکھا، عام فرشتے سفید پگڑیاں پہنے ہوئے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام زرد پگڑی پہنے ہوئے تھے، اور یہ جو کفار ہیں ان کی گردنوں پر مارتے تھے، اس لیے کہ گردن کاٹ دی جائے تو زندگی کے آثار بالکل نہیں رہتے، اور انگلیوں پر مارنے کا حکم اس لیے دیا کہ جب انگلیاں زخمی کر دی جائیں اور جوڑ کاٹ دیے جائیں، پھر ہتھیار پکڑنے سے انسان معذور ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے فرشتے آئے اور خود کہتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم نے آوازیں سنی، اقدم حیزوم، ہم نے حضور سے پوچھا کہ حیزوم کون ہے، کہا جا رہا تھا کہ حیزوم آگے بڑھو آگے بڑھو، تو آپ نے فرمایا کہ حیزوم جبریل کے گھوڑے کا نام ہے، اور وہ اپنے گھوڑے کو آگے بھگا رہے تھے۔ بہرحال جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا مسلمانوں کو اطمینان دلوانے کے لیے، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا تھا کہ سب سے بڑا کام تمہارا یہ ہے کہ مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو۔ میں کیا کروں گا کہ کفار کے دل میں مسلمانوں کا رعب بٹھا دوں گا، کفار ڈر جائیں گے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھوڑی ہے، اس کے باوجود یہ کتنے بہادر ہیں، اور مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو اور فرشتوں تمام کو حکم دیا کہ ان کی گردنوں کو کاٹو اور ان کے ہاتھوں کو زخمی کر دو۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے، ان کفار نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی یہ مخالفت کرے گا قیامت تک کے لیے قانون یہ ہے کہ یہ لوگ رسوا ہوتے رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ اور رسوائی دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے طالبان کو اس وقت میں کیسے فوقیت عطا فرمائی ہے۔ بے شک بہت ساری خرابیاں ہوں گی، لیکن اسلام کے نام لیوا جو ہیں وہ کفر پر غالب آ گئے، اور سپر پاور پر غالب آ گئے، اور سپر پاور دم دبا کر بھاگ گئے۔ بہرحال ان سے تو ہزار درجے یہ لوگ بہتر ہیں۔ تو پتہ یہ بھی چل گیا کہ جہاد ہی ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو سکتا ہے، مسلمان متحد ہو جائیں، مسلمان اسلام پر قائم ہو جائیں،
قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں تو آج بھی فرشتے اس کی مدد کو اتر سکتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم کافروں سے مقابلہ کرو، زحفاً زوردار مقابلہ، میدان جنگ میں مقابلہ، فلا تولوہم الادبار، تو تم پشت پھیر کر مت بھاگو۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو شخص بھی اس دن اپنی پیٹھ کو پھیر دے، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، یہ پیٹھ پھیرنا نہ تو جنگی چال کی وجہ سے ہو، او متحیزاً الی فئۃ، اور نہ ہی یہ اپنے لشکر سے ملنے کے لیے ہو، فقد باء بغضب من اللہ، تو جو بغیر کسی وجہ سے پیٹھ کو پھیرے گا تو وہ بہت سارا اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹا ہے۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار سے مقابلہ ہو تو پیٹھ پھیر کر مت بھاگو۔ جنگ بدر میں تو پیٹھ پھیر کر بھاگنا بالکل حرام تھا، چاہے مسلمانوں کی تعداد کتنی ہی تھی، بالکل حرام تھا۔ لیکن اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کفار کی تعداد مسلمانوں سے 2 گنا یا اس سے کم ہو تو پھر تو اجازت نہیں ہے کہ مسلمان پیٹھ پھیر کر بھاگیں، اور اگر دشمن حد سے زیادہ ہے تو اجازت ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اگر مسلمان بھاگنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ مقابلہ کریں گے تو اس بات کی اجازت ہے۔ لیکن عمومی طور پر 2 چیزیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں کہ کس طرح سے پیٹھ پھیری جا سکتی ہے۔ وہ دراصل جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، ایک تو یہ ہے الا متحرفا لقتال، کیا ہے کہ چال بازی کے طور پر، جیسے کہ مورچے سے مسلمان نکلیں، جب مورچے سے مسلمان نکلیں تو اس وقت میں ظاہر ہے کہ وہ ایسا لگے گا جیسا کہ مسلمان بھاگ رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر پیچھے سے اپنے مورچوں سے کفار نکلیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی پشت کفار کی طرف ہے، لیکن یہ ایک چال کے طور پر ہے، جیسے ہی دشمن اپنے مورچوں سے نکلے گا تو دوسرے مسلمان ان پر حملہ کر دیں گے اور اگلے والے بھی واپس پلٹ پڑیں گے، تو یہ چال بازی کے طور پر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بہت لڑتے لڑتے آگے چلا گیا، اب وہ سوچتا ہے کہ میں پیچھے ہٹوں اور اپنے باقی ساتھی اور جماعت کے ساتھ مل جاؤں، تو یہ بھی پیچھے بھاگنا نہیں ہے۔ لہٰذا مطلب یہ بات بیان کی کہ میدان جنگ سے بھاگنا جائز نہیں، چال بازی کے طور پر ایسی کوئی راہ اختیار کی جائے تو اس چیز کی ممانعت نہیں ہے۔ صحیح بخاری مسلم شریف میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے بچو۔ فرمایا کہ ایک تو اس میں یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 کسی پر جادو کرنا، نمبر 3 کسی کو ناحق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 جنگ کے موقع پر پشت پھیر کر بھاگ جانا، اور نمبر 7 مومن پاک دامن جو عورتیں ہیں ان پر تہمت لگانا۔ یہ ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو ان آیات کے اندر یہی بات بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر انسان ایمان پر ثابت قدم رہے، اعمال اس کے درست ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد آج بھی کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جذبہ جہاد، شوق شہادت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔